رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے میرے ساتھ وفا کرنی ہے تو اپنے دل کو حسد و بغض و عداوت و تعصب و عصبیت سے پاک کر لو. دل کی صفائی. آج پھول سجانا ہو تو کتنے مہنگے سے مہنگے برتن اور مہنگے سے مہنگی بکٹس لینی پڑتی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے جس ایمان کو دل میں سجانا ہے اس کو خوبصورت بنا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص پوچھتا ہے من افضل الناس, کون ہے سب سے افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب سب سے افضل ہے, صدوق اللسان سب سے افضل ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب. زبان کی سچائی تو سمجھ میں آ گئی, یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ قال هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ایسے متقی انسان کو مخموم القلب کہتے ہیں, ایسے نقی صاف ستھرے کو کہتے ہیں جس کے دل میں نہ گناہ کے جذبات ہوں, نہ اس کے دل میں بغاوت کے جذبات ہو, نہ حسد کے جذبات ہوں, نہ کسی سے دھوکہ دینے کے جذبات ہوں. ایسا انسان اللہ کو سب سے افضل ہے, اللہ کے ہاں سب سے پیارا لگتا ہے. سرتاج رسول تشریف فرمائے ہیں, آپ نے فرمایا سیطلع علیکم الآن رجل من هذا الفجر من اہل الجنہ. لوگوں ابھی یہاں سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا, سب دیکھ رہے ہیں. فإذا هو سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ. سعد رضی اللہ تعالی تشریف لائے, دائیں ہاتھ میں کھوٹی ہے, بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. وتقطر لحیته ماء, اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. نہ موت نہ قبر نہ حشر, جنتی. ایک صحابی گھر گئے, 1 2 3 دن رہے. تیسرے دن جب واپس آنے لگے, کہا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, جو آپ نے کیے کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, کوئی فرق نہیں ملا. فلما وليت دعاني, جب میں جانے لگا صحابی کہتے ہیں انہوں نے بلایا, بیٹا بات سنو, ایک کام میں کرتا ہوں شاید تیرے کام آ جائے. لا اجد غلا لاحد من المسلمین, جب میں سونے لگتا ہوں تو اپنے سینے کو صاف کر کے سوتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس کے سبب جنت کی بشارت دے دی. ولیس فی قلبی غمرا, مسلمان کے بارے میں گرا نہیں رکھتا, اپنے دل کو صاف رکھتا ہے. اور تیسری روایت بتاتی ہے لا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه. میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا, میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی. مسلمانوں کی خیر خواہی, مسلمانوں کی ہمدردی, یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہی اللہ کے رسول کے منہج سے وفا ہے, اللہ کے رسول کے منہاج سے وفاداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فاخر فشکر اللہ له فغفر له فادخل الجنہ. ایک شخص راستے میں چل رہا تھا, کانٹے نظر آئے, کانٹے اٹھا کے اس نے سائڈ پہ کر دیے. سبب کیا ہے؟ کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے, تکلیف نہ آئے. اللہ نے یہ عمل اتنا پسند کیا, زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو منہج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, منہج سے وفاداری نصیب فرمائے. جو روحانی اور جسمانی بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت سے مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم جس کے پاس اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنا, ان کے دست و بازو اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا. جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا. الہ العالمین جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا. بے روزگار کو بھی تو تمنگر بنا دے, مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین
جتنے یہ بات سننے والے ہیں سب کو رحمت و راحت و برکت و عزتوں سے نواز. جس طرح آج دین کے لیے جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی